السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج اللہ کے فضل سے 30ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ اللہ تعالی اس قرآن کو ہم سب کے لیے جنت میں جانے کا باعث بنا دے۔ اللہ تعالی اس قرآن کے ساتھ جنتوں کے اندر ہماری منزلیں بہت اعلیٰ اور بہت اونچی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ساتھ ہمارے دنیا اور آخرت کے ہر طرح کے غم دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے۔ اللہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور اللہ اس قرآن کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو ہمیں ہمارا ایسا ساتھی بنا دے جو دنیا اور آخرت کے ہر مرحلے میں ہمارے ساتھ ہو۔ 30واں پارہ، اس میں 37 صورتیں ہیں، اور 37 صورتوں میں سے 3 صورتیں مدنی ہیں اور باقی 34 صورتیں مکی۔ مکی صورتوں کے بارے میں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس میں بنیادی طور پر عقائد پر بات کی گئی ہے، توحید کی بات ہے، قیامت کی بات ہے، رسالت کی بات ہے۔ لیکن یہ جو 30ویں پارے کی مکی صورتیں ہیں، اس میں جو غالب جو مضمون ہے وہ آخرت کا ہے، اس لیے کہ کفار کو سب سے زیادہ جو تعجب اور دھوکہ ہوتا تھا وہ آخرت کے بارے میں ہوتا۔ اس پر وہ حیرت کا اظہار کرتے تھے، پورے قرآن میں بار بار اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، مر گئے مٹی ہو گئے دوبارہ کیسے دوبارہ زندہ کرے گا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، ہڈیاں گل سڑ جائیں گی دوبارہ کون زندہ کرے گا، آخرت سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اللہ، لہٰذا یہاں 30ویں پارے کی کم و بیش ساری ہی صورتوں کے اندر آخرت سے ڈرایا بھی گیا ہے، احوال قیامت بیان کیے گئے ہیں، قیامت کے مناظر ہیں، 2 طرح کے انجام بار بار ذکر کیا گیا ہے، جو ماننے والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور جو نہیں ماننے والے وہ جہنم میں جائیں گے، اور آخرت کے دلائل بھی دیے گئے ہیں کہ آخرت کا وقوع پذیر ہونا کیوں ضروری ہے۔ پہلی صورت جو ہے سورہ نبا ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ کس کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہو۔ تمام مظاہر فطرت کا اللہ کریم نے یہاں ذکر کر کے فرمایا کہ اس کی قدرت جیسی کسی کی قدرت نہیں، اس کے علم جیسا کسی کا علم نہیں، اس کی حکمت جیسی کسی کی حکمت نہیں، اس کی رحمت جیسی کسی کی رحمت نہیں۔ تو تمہیں کیسے یہ خیال ہو گیا، یہ گمان کیسے پیدا ہو گیا کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا؟ یہاں دنیا میں جو ظالم ظلم کر رہے ہیں، جو کافر کفر کر رہے ہیں، جو منافق نفاق پھیلا رہے ہیں، جو زندیق اپنی کاروائیاں سر انجام دے رہے ہیں، ان کو پکڑنے والا کوئی نہ ہو، کوئی دن تو ہونا چاہیے نا۔ تو فرمایا جہنم جو ہے، ان جہنم کانت مرصادا، سرکشوں کی گھات میں ہے جہنم، وہ تو انتظار کر رہی ہے کہ کب یہ ظالم، جب کب قیامت قائم ہو اور ان کو پکڑا جائے۔ لہذا ہر چیز کا وہاں پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جزاء وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا، دنیا میں یہ حساب کا یقین نہیں رکھتے تھے، ان کو پوری وہاں پہ جزا دی جائے گی۔ پھر فرمایا کہ یہ جہنمی ہیں، یہ جہنم میں جائیں گے، یہ کافر ہیں، یہ سرکش ہیں، تو ان کے مقابلے میں ان للمتقین مفازا، جو تقوی والے ہیں جنہوں نے زندگی ڈر کے گزاری، اب ایک ڈر کے زندگی گزارتا ہے، ایک سرکشی کی زندگی گزارتا ہے، دونوں کا انجام ایک جیسا کیسے ہو سکتا؟ لہذا فرمایا کہ جو ڈر کے زندگی گزارنے والے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے اور اللہ کی رضامندی کے لیے زندگی گزارنے والے، ان کے لیے تو کامیابیاں ہیں،
اور ان کے لیے پھر جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، اور پھر آخر پہ کافر کی حسرت ہے، جب اس نے جانوروں کو دیکھنا ہے کہ وہ جنت کی خاک بنا دیے گئے ہیں تو اس وقت کافر یہ حسرت کرے گا، انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ اللہ نے ساری حجت تمام کر دی، یہاں کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ قیامت والے دن کافر جب دیکھے گا اپنا انجام اس کو نظر آ رہا ہوگا، تو جب وہ دیکھے گا کہ جانور سارے جنت کی خاک بن گئے ہیں تو وہ حسرت کرے گا، کاش میں بھی ایک جانور ہوتا اور آج جنت کی خاک بنا دیا جاتا۔ اس کے بعد سورہ نازعات ہے، اس میں بھی بعث بعد الموت اور آخرت کا ہی مضمون ہے، اور امکان آخرت کے دلائل دیے گئے ہیں، اور اس میں ہواؤں کی، بادلوں کی، فرشتوں کی قسم اٹھائی گئی ہے، قدرت الہیہ کا ذکر ہے اور انسان کی بے بسی کا ذکر ہے، پھر کچھ فرعون کی تاریخ سے استدلال ہے، اور اللہ کی قدرت اور ربوبیت کے ذریعے سے بتایا گیا ہے کہ فرشتوں اور ہواؤں کے ذریعے سے ایک دفعہ کائنات کو درہم برہم کر دے گا اور پھر وہ دوبارہ اس کائنات کو بنائے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ بڑے بڑے کافروں اور فرعون جیسے سرکشوں کو ان کی سزا دی جائے، وگرنہ اگر یہ قیامت قائم نہ ہو تو سرکشوں کو سزا کون دے گا۔ پھر آگے آیت نمبر 34 سے 41 تک پھر دو مختلف انجام بتائے ہیں۔ اللہ اکبر، فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو اللہ کا سرکش ہو گیا، باغی ہو گیا اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کوئی نہیں۔ کیا مطلب؟ ایک تو وہ ہے جو جس کے پروگرام میں آخرت شامل ہی نہیں ہے، صرف دنیا اس کے پروگرام میں شامل، آخرت ہے ہی نہیں، وہ تو اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ایک وہ ہے جس کے پروگرام میں کہیں کہیں موہوم سی آخرت بھی ہے، کبھی کبھی وہ بات کرتا ہے ہاں آخرت بھی ہونی چاہیے، لیکن ترجیح دنیا کو دیتا ہے۔ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جب وہ لسٹ بناتا ہے پہلے نمبر پہ یہ کام کر لوں، دوسرے پہ یہ کر لوں، تیسرے پہ کر لوں، پیسہ کما لوں، اولاد بنا لوں، کوٹھیاں بنا لوں، سب کچھ بنا لوں، آخرت بھی لسٹ میں کہیں آتی ہے لیکن پہلے نمبر پہ آخرت نہیں ہے۔ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کو وہ ترجیح دیتا ہے۔ فرمایا جنت میں نہیں جا سکتا، اِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت میں کون جائے گا؟ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، دل کرتا ہے اس کا میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں، اسی وقت اس کو خیال آتا ہے میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، آج یہ کر لوں گا کل اللہ کو کیا جواب، اس کو ہر وقت دل میں یہ ڈر رہتا ہے میں اپنے اللہ کو کیا جواب، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا تو میں کیا جواب۔ اللہ، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَىٰ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَىٰ، جب ایک ایک چیز، ایک ایک ذرہ بھر نیکی اور ذرہ بھر برائی سامنے آ جانی ہے تو میں اپنے اللہ کو جواب کیا دوں گا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، لہٰذا وہ اپنے خواہشات، اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیتا، لگام دے لیتا، نہ بھائی یہ نہیں کرتا، بھائی اتنا کام، زندگی اگر اس طرح سے گزار لی، ادھر جانے کو دل کیا نہیں جانا، ادھر جانے کو دل کیا نہیں جانا، ادھر جانے کو دل کیا نہیں جانا، نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس کو لگام دے لی۔ فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بس اتنا کر لو، زندگی محدود کر لو اللہ کی رضامندی کے لیے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے۔ اور آخر پہ فرمایا سوالات کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، سوال سوال سوال، قیامت کے بارے میں سوال کی ضرورت نہیں ہے، تیاری کی ضرورت ہے۔ سوال کرتے ہیں منافق، سوال کرتے ہیں کافر، مومن صرف تیاری کرتا ہے، مومن ڈرتا ہے موت سے اور موت کے بعد کی زندگی سے، اور اللہ سے وہ سختیوں سے نجات مانگتا ہے، آخرت میں جنت مانگتا ہے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتا ہے۔ لہٰذا فرمایا کب آئے گی کب آئے گی یہ سوال نہ کیا کرو، آئے گی تو لگ پتہ جائے گا، اس سے پہلے تیاری کر لو، اصل مسئلہ تیاری کا۔ آگے سورہ عبس ہے، سورہ عبس میں بھی ہے تو آخرت کا موضوع، اور دنیا کی زندگی میں جتنی نعمتیں اس کا ذکر کر کے آخرت کی دلیل دی گئی ہے، لیکن اس میں ایک بڑی ایک اہم واقعے کی طرف ایک نشاندہی کی گئی ہے۔ عبداللہ بن ام مکتوم ایک نابینا صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرداران قریش کے ساتھ محو گفتگو تھے، اوپر سے یہ نابینا صحابی آ گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرداروں کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، یہ بیچارے سے صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر ناگوار گزرا، کہ اس کی وجہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب آپ سرداروں سے محو گفتگو ہوں تو ایک تو ان کے ظاہری آداب ہوتے ہیں، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطمع نظر ہوتا تھا
کہ کسی قوم کا سردار اگر مومن بن جائے نا تو پیچھے پوری قوم مومن بن جاتی. الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں تھوڑا سا ناگواری ہوئی اور آپ نے چہرے کے اوپر بھی تھوڑی ناگواری کا جیسچر دیے. اللہ نے صورت نازل فرما دی عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سی تیوڑی چڑھائی اور ذرا سا رخ پھیرا. کیوں؟ ایک نابینا صحابی آیا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو بات ارشاد فرما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکر اما من استغنی فانت له تصدق، یہ جو ساری گفتگو اللہ کریم نے فرمائی ہے، عام طور پہ مفسرین نے یہ سمجھا ہے کہ یہاں اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے کو پسند نہیں فرمایا، اس لیے فرمایا کہ آپ کو تیوڑی چڑھانے کی ضرورت نہیں. یہ بدبخت سارے کے سارے جو کافر ہیں، یہ پتہ نہیں ایمان انہوں نے لانا کہ نہیں لانا، وہ تو ایماندار ہے، تو آپ نے کیوں تیوڑی چڑھائی؟ مفسرین نے یہ سمجھایا اور لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رویے کو پسند نہیں کیا. اور یہ بات مفسرین نے لکھی ہے، اسلاف نے لکھی ہے، ہم سمجھتے ہیں شاید یہی ٹھیک ہوگی، لیکن جو طالب علم کو اس سے سمجھ آتی ہے، اللہ اکبر، اللہ کریم نے اسلوب تو یہی اختیار فرمایا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تیوری کیوں چڑھائی. امر واقعہ تو یہی ہے عبس وتولی، لیکن در حقیقت یہ کافر سرداروں کو ان کی اوقات یاد دلائی ہے کہ تم سارے سرداروں، تم سب کے مقابلے میں یہ اکیلا نابینا صحابی بہتر ہے. تمہاری اوقات یہ ہے کہ اللہ آسمانوں سے اس نابینے کی سفارش کر رہا ہے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ ان بدبختوں کو رہنے دو، اس صحابی کی فکر کرو. گویا ان کو اوقات بتائی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ڈانٹ نہیں پلائی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے کے اوپر کوئی نقد نہیں کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے کے اوپر کوئی تنقید نہیں ہے. یہ اصل میں ان کو ان کی اوقات دلائی ہے. صرف خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ آپ نے تیوڑی چڑھائی ہے نا، تو اصل میں ان سارے بدبختوں کے مقابلے میں وہ اکیلا بہتر ہے. یہ اصل میں عبداللہ بن ام مکتوم کی فضیلت بیان نہیں ہوئی، یہ ایمان کی فضیلت ہے. جس کو اللہ تعالیٰ ایمان عطا فرما دیتا ہے، وہ لنگڑا ہو، وہ لولا ہو، وہ اندھا ہو، وہ جیسا بھی ہو، وہ سارے سرداروں سے ہر ایک سے بہتر ہو جاتا ہے. وہ بخاری کی حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے، ایک آدمی پاس سے گزرا. آپ نے کسی سے پوچھا ہے کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہ کوئی سردار ہے کسی بستی کا، اور بڑا جناب اس کے ساتھ باڈی گارڈ بھی ہوں گے، گھوڑے والے بھی ہوں گے. انہوں نے کہا جی یہ بڑا کرنے والا ہے، جو بندہ اس کی بات کہیں بات کرے لوگ فوراً اس کی بات سنتے ہیں، یا کہیں نکاح کا پیغام بھیجے لوگ فوراً رشتہ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اس کی تو بڑی مانتا ہے، لوگ بڑی بات اس کی سنتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور گزرا. حدیث کے الفاظ ہیں ہوا من فقراء المسلمین، مسلمانوں کا ایک بڑا نمانا سا آدمی بیچارہ سا گزرا. اللہ اکبر. پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے؟ اس نے بتایا یہ مسلمانوں میں سے فقراء المسلمین سے فقیر سا ہے، لیکن اس کا سماجی مقام و مرتبہ بھی کوئی نہیں ہے، اس کے گھر والے اس کی بات نہیں سنتے، یہ سفارش کرے اس کی سفارش قبول نہیں ہوتی. اللہ، کہیں سے رشتہ مانگے اس کو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں، لیکن ہے مومن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ شخص اس پہلے والے شخص سے بہتر ہے، یہ نہیں فرمایا. فرمایا ہذا خیر من ملء الارض ہذا، وہ جو پہلے شخص گزرا ہے اس جیسے لوگوں کی زمین بھری ہوئی ہو ان سب سے یہ اکیلا بہتر ہے. تو یہ دراصل یہ سورہ عبس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سرداروں کو ان کی اوقات بتائی ہے کہ تم سارے سردار اکٹھے ہو کے آ جاؤ، ابن ام مکتوم اکیلا تم سب سے بہتر ہے. اس کے بعد سورہ مطففین ہے، اس میں اخلاق کا عقیدہ آخرت سے تعلق ثابت کیا گیا ہے، اور جو بے ایمانی اور بددیانتی ہے اس پر گرفت کی گئی ہے. اور دراصل یہ بتایا گیا کہ بے ایمان لوگ وہ ہوتے ہیں جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جو دھوکہ کرتے ہیں، جو فراڈ کرتے ہیں، دراصل وہ بے ایمان ہوتے ہیں، ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا. اور آخرت پر اگر جن کا ایمان ہوتا ہے وہ ایسی حرکتیں نہیں کرتے. اور بے ایمان لوگ دینے کے اور لینے کے اور ان کے تول، ان کے باٹ، ان کے ناپ، ان کی ہر چیز مختلف ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے. پھر اسی لیے آخرت پر سزا کے اسباب بتائے ہیں. اور اس کے بعد سورہ انشقاق ہے. سورہ انشقاق میں بھی قیامت اور آخرت اور محاسبے کا ذکر ہے. محنتی اور مشقتی انسان، اللہ اکبر، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اللہ، کہ اگلی منزلوں کا تصور کرو کہ ہر انسان کو محنتی اور مشقتی پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے.
اب یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان اور مشقت نہ کر رہا ہو، چاہے ویلا بیٹھا ہو نا، کوئی کسی نہ کسی مشقت میں ہوتا ہے، کسی نہ کسی مصیبت میں ہوتا ہے۔ اللہ نے بنائی قادر ہے اس کو، لیکن اس کا یہ جو محنت کا سفر ہے، یہ محنت رکی ہوئی نہیں ہے، اس کی محنت کا سفر جاری ہے۔ قدحن الی ربک، یہ رب کی طرف جا رہا ہے۔ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، یہ سفر اس وقت جا کے رکے گا جب رب کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی۔ پھر دو انجام ہیں، کچھ کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، کچھ کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا۔ یہاں بائیں ہاتھ میں نہیں فرمایا، دائیں ہاتھ میں جن کو ملے گا وہ تو خوشی سے دو لوگوں کو بتاتے پھریں گے، یہ دیکھیں ہم کامیاب ہو گئے۔ دوسروں کو جو 29ویں پارے میں تو بتایا تھا کہ بائیں ہاتھ میں کچھ لوگوں کو اعمال نامہ ملے گا، یہاں فرمایا کہ وراء ظہرہ، ان کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں نہیں ملے گا بلکہ پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا، پشت سے دیا جائے گا۔ بعض نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ ان کو دبر سے دیا جائے گا، اور بعض نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ ان کے جو یعنی یہ ان کے لیے رسوائی کی ایک علامت ہے کہ ان کی طرف دیکھا بھی نہیں جائے گا اور ان کو پیچھے سے پکڑا دیا جائے گا، اور بعض نے کہا ہے اس کا جسم پیچھے سے چیر کے اور اس کو آگے پکڑایا جائے کہ یہ لو تم لے جاؤ۔ یہ رسوائی کی مختلف علامتیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سورہ بروج ہے، اس کے بعد سورہ بروج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی ہمت افزائی کی گئی ہے اور صبر کی تلقین کی گئی ہے، اور ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس سے پہلے ایک سابقہ کہانی بتائی ہے، اصحاب الاخدود کا ایک واقعہ ہوا تھا، فرمایا کہ ان کے ساتھ بھی یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، ان بیچاروں کا قصور کیا تھا جن کو گڑھے کھودوا کے اس میں آگ جلا کے اس میں گرا دیا گیا، کس قصور کے سبب؟ وما نقموا منہم الا یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، ان کا صرف قصور یہ تھا کہ انہوں نے ایمان کا اظہار کیا تھا اللہ پر۔ اللہ، ایمان لانا اس دھرتی پر جرم ٹھہرا، اللہ اکبر۔ ظالم ظلم کرتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ ایمان والے ہیں، جابر جبر کرتا ہے، فرعون اپنی فرعونیت دکھاتا ہے، ساری دنیا کے جبابرہ ایمان والوں کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، ایک دن آنے والا ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے سارے فیصلے کرنے ہیں۔ آگے سورہ الطارق ہے، الطارق ستارے کو کہتے ہیں، روشن ستارے کو۔ تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں بھی آپ کو تسلی دی گئی ہے، اور حقیر قطرہ آپ سے پیدا ہونے والا انسان جو فضیلتوں میں جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا تو اسی سے انسان ہوتا ہے، لیکن ہر شخص کا انجام مختلف ہے، اسی سے پتہ حقیر قطرہ آپ سے پیدا ہونے والا انسان، اس کی حیثیت بھی وہی ہے جو آسمان ستارے بالا تر ہستی کی نگرانی میں چل رہے ہیں، انسان بھی بالا تر ہستی کی نگرانی میں چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو ساری کائنات کو پیدا کرنے پر قادر ہے وہی انسان کو پیدا کرنے پر قادر ہے، اور انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ لہٰذا پہلی دفعہ جو پیدا کیا ہے اس کا تقاضا یہ ہے، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ دوسری دفعہ وہ اس کو پیدا کرے، لہٰذا ایک دن وہ پیدا کرے گا۔ یوم تبلی السرائر، جس دن وہ پیدا کرے گا نا اس دن پھر سارے راز باہر آ جائے۔ یہاں سب چھپے ہوئے ہیں، فراڈیا چھپا ہوا ہے، چور چھپا ہوا ہے، منافق چھپا ہوا ہے، دھوکے باز، جھوٹا، ہر شخص زانی، بدکار، سب چھپے ہوئے ہیں۔ وہاں یوم تبلی السرائر، سب باہر آ جائے گا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور اس دن پھر فرمایا قرآن جو ہے قول فیصل ہے، کافروں کو مہلت ملی ہوئی ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھا لیں۔ آگے سورۃ الاعلیٰ ہے، سورۃ الاعلیٰ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحت ہے اور اہل ایمان کو کہ تسبیح و تذکیر جاری رکھیے۔ اہل خشیت جن کے دل میں اللہ کی عظمت ہے وہ ضرور فائدہ اٹھائیں گے، اور دنیا ان کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتی، اور بدبخت جہنمی ہی ہیں جو آپ کی دعوت سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اور پھر آگے کامیابی کا اصول دیا ہے، سن لیجئے۔ گھروں میں کامیابی، گھروں میں پریشانیاں ہیں، گھروں میں دکھ ہیں، بیماریاں ہیں، کوئی کہتا ہے جادو ہے، کوئی کہتا ہے نظر ہو گئی ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، ہزار قسم کے مسائل ہیں، ہم مغلوبیت میں۔ یہاں اللہ نے کامیابی کا اصول بتا دیا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ دیکھ لیجئے، تین کام جس نے کر لیا نا وہ کامیاب۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکیزگی، عقیدے کی پاکیزگی، ظاہری پاکیزگی، گھر کی پاکیزگی، یہ اس کو مینٹین کر لیں، غسل اور وضو کا طریقہ صحیح کر لیں، اور پاکیزگی بہترین کر لیں، عقیدہ بھی پاک ہو، جسم اور گھر سب کچھ پاک ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ نماز پڑھتے ہوں، گھر میں 10 سال سے بڑا کوئی بے نمازی نہ ہو۔ 10 سال سے چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی سکھانی ہے، ان کو بھی، لیکن 10 سال سے بڑا اس کی نحوست پڑتی ہے،
اور تیسرا علاج ہے اللہ کا ذکر. اللہ کے ذکر کی کوئی حد نہیں ہے. صبح و شام کے اذکار سے شروع کریں. نماز اقیم الصلاۃ لذکری، خود نماز اللہ کا ذکر ہے. لہٰذا صبح و شام کے اذکار، موقع بموقع دعائیں، یہ سب کر لیں تو انشاءاللہ گھر سے ہر طرح کی بیماریاں، پریشانیاں، جادو، حسد، شریروں کا شر سب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. آگے سورہ غاشیہ ہے، اور سورہ غاشیہ میں بھی ایک ڈراوا ہے کہ ایک چھا جانے والی قیامت جو پوری عالم پر چھا جائے گی. اس دن محنت کر کر کے تھکے ہوئے لوگ بھی جہنم میں جائیں گے. اللہ، عاملۃ ناصبہ، محنت کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے لیکن جہنم میں جائیں گے. تصلیٰ نارا حامیہ، جہنم ان کو لے لے گی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. کیوں؟ محنت دنیا کے لیے تھی یا محنت غلط راستے پر تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ جو فرمایا تھا نا، یا ایھا الذین، یا ایھا الانسان انک کادح، تو کادح ہے، محنتی اور مشقتی ہے. یہ مشقت اگر درست سمت میں ہوگی تو ہی کامیابی ہے. اگر ویسے محنت کر کر کے تھکا ہوا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. پھر فرمایا غور کرو، اونٹ کو پیدا کرنے والا، آسمان کو پیدا کرنے والا، زمین اور پہاڑ بنانے والا قادر مطلق، کیا ہے وہ اس ننھی منی مخلوق انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ یعنی یہ تم نے کیسے سوچ لیا؟ لہذا فرمایا کہ حساب ہوگا. ثم ان علینا حسابہم، ہم نے ایک دن لینا ہے اور سب کا حساب کرنا. یہ وہ بات ہے جس کے جواب میں بعض احادیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا حساب شروع ہو گیا نا، من نوقش عذب، جس کا حساب شروع ہو گیا وہ پکڑا گیا. اللہ، وہ چھوٹ نہیں سکتا. اس کی وجہ ہے کہ دیکھیں حساب ہم دے کیسے سکتے ہیں؟ آج کے دن کا حساب ہم سے کوئی لینا شروع کر دے، صبح سے لے کر اب تک کیا کیا دیکھا، کیا کیا سنا، زبان سے کیا کچھ کہا، قدم کہاں کہاں پڑے، اللہ اکبر، کیا کیا کھایا، کیا کیا پیا، آج کا حساب ایک دن کا نہیں دے سکتے. ساری عمر کا حساب کیسے دے سکتے ہیں؟ اللہ. اس لیے حساب تو جس کا شروع ہو گیا وہ تو پکڑا گیا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا فسوف یحاسب حسابا یسیرا کا کیا معنی ہے پھر؟ کہ اس کا آسان حساب ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسان حساب جو ہے نا وہ حساب نہیں ہے، وہ صرف پیشی ہے. بس اللہ کے سامنے پیش ہونا، اللہ نے کہنا جا تجھے معاف کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب جب کہنا ہے نا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ ہمارا حساب آسان کر دے، تو ذہن میں یہ رکھنا ہے انشاءاللہ بغیر حساب کتاب کے ہی جنت ملنی ہے انشاءاللہ. آگے سورہ فجر ہے، اس میں بھی قسمیں اٹھائی ہیں. 10 راتوں کی قسم ہے اور مخلوق کے جوڑوں کی قسم ہے، طاق و جفت کی، نہر اور عرفہ کی، مختلف قسم کی قسمیں. فرما کہ قیامت ضرور قائم ہوگی. بات قیامت کی ہے، اس میں بھی یہی بات بتائی گئی ہے. قوم عاد، بلکہ قوم عاد کے جو ظالم تھے، قوم سمود کے جو ظالم تھے، فرعون جیسا سرکش، اور اس طرح کے جتنے تاریخ کے سرکش ہیں، بتاؤ تو ان کے ظلم کا حساب کون لے گا اگر قیامت نہ آئے؟ لہذا ان کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان ظالموں کا وجود اس دھرتی پر اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ قیامت قائم ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے قیامت نہ قائم ہو؟ اللہ. اور پھر فرمایا کہ جو شخص دنیا میں مخلوق کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا اور مال سے شدید محبت کرتا ہے اور اپنے آپ کو دنیا میں کھپائے ہوئے ہے، اس کو آخرت کا خیال نہیں ہے، اور وہ ساری زندگی اس کی صرف دنیا کمانے میں لگ گئی ہے، یہ بتائیں کہ وہ کبھی اطمینان کی موت مر سکتا ہے؟ اطمینان کی موت وہی مرے گا جس کا مطمع نظر آخرت ہو. ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ پسند کرتا ہے نا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو شخص پسند کرتا ہے کہ اس کی ملاقات اللہ کے ساتھ ہو، اللہ بھی پسند کرتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کی ملاقات. اور جس کو یہ پسند ہی نہیں ہے کہ اس کی اللہ کے ساتھ ملاقات ہو، اللہ بھی نہیں پسند کرتا اس کے ساتھ ملاقات ہو. لہٰذا جس کو پسند ہے کہ میری ملاقات اللہ سے ہو، وہ ہر وقت موت کی تیاری کرتا ہے نا. وہ تو کپڑے سونے پہنے گا، وہ تو اپنا عقیدہ صحیح رکھے گا، اپنا دل صاف کرے گا، اندر سے برتن دھوئے گا، باہر سے دھوئے گا، وہ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھے گا، اپنے خیال پاکیزہ رکھے گا، اپنی سوچیں پاکیزہ رکھے گا. کیوں؟ اس نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، وہ تو اللہ سے ملاقات کے لیے تیاری پکڑ رہا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ جب موت آئے گی تو وہ مطمئن نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟
اس لیے اس کو کہا جائے گا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جا اطمینان یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ تو اب راضی خوشی اپنے رب کی طرف چلا جا۔ اب یہ راضی خوشی رب کی طرف جانا یہ اتنا بڑا فرق ہے، ایک طرف ساری زندگی کی محنت ضائع ہو گئی، اور جو ہی موت آنی ہے یہ الگ الگ سفر ہو جانا، بلکہ موت آنے سے پہلے ہی ہو جانا۔ یہ جو یا ایھا النفس المطمئنہ، یہ جو قرآن نے صدا بتائی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب موت آتی ہے نا تو ظاہری طور پر یہاں ہم جو دیکھ رہے ہوتے ہیں موت ساری ایک جیسی ہے، لیکن وہ جو بندہ بھگت رہا ہوتا ہے نا اس کو دو طرح کی موت آ رہی ہوتی، کافر اور منافق کی موت اور طرح کی ہے، مومن کی موت اور طرح کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اطمینان والی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ فرمایا کافر اور منافق کو وہی ملک الموت جو جان نکالنے کے لیے آیا ہوتا ہے وہ جہنم سے کفن لے کے آیا ہوتا ہے، اس کے کان میں، ابھی وہ ادھر ہی لیٹا ہے دنیا میں، تو اس کے کان کے پاس آ کے کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ، اے ناپاک روح نکلو، اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غصہ تیرا انتظار کر رہا۔ اللہ اکبر۔ اب اندازہ کیجئے جس کو یہاں خبر ملے اور اس کے کان میں یہ کہا جائے روح کدھر نکلے کدھر جائے، راستہ کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتفرق فی جسدی، وہ پھر جسم کے اندر چھپتی پھرتی، پھر وہ کھینچ کے اس کو نکالتے ہیں۔ ابھی سورہ نازعات ہم نے پڑھی، والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک جان نکلنے کا تصور ہے۔ فرمایا پھر وہ اس طرح فینزعہ، اس طرح وہ کھینچ کر نکالتے ہیں، وہ چھپتی جو پھرتی ہے اس کو پھر وہ کھینچ کر نکالتے ہیں۔ کما ینزع السفود من الصوف المبلول، جیسے گیلی اون میں لوہے کی گرم گرم سلائی رکھ دی جائے، وہ جس طرح اون اس کے ساتھ چمٹ جاتی ہے، اس کو کھینچا جائے تو جیسے وہ تار تار ہو جاتی ہے، اس طرح فرشتے کھینچ کے اس کی نکالتے ہیں۔ دوسری طرف وہ ہے جو مومن، جس نے ساری زندگی اللہ سے ملاقات کی امید میں گزاری، جس نے ساری زندگی اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش میں گزاری اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش میں گزاری، جب اس کو موت آتی ہے تو فرمایا فرشتہ آ کے اس کے کان میں کہتا ہے، بھائی ادھر پڑا ہوتا ہے، ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح اخرجی نکلو، الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رضامندی تیرا انتظار کر رہی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کرے کہ ہماری جب موت آئے تو ہمیں بھی یہی آوازہ پڑے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ آگے سورۃ البلد ہے، اس میں دنیا میں انسان اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہوئے جس طرح غفلت کا شکار ہو جاتا ہے اس کا ذکر ہے، اور فرمایا ساری صلاحیتیں جو اللہ نے دی ہیں یہ امتحان کے لیے ہیں۔ دو راستے ہیں، یہ صلاحیتیں اگر اللہ کے لیے لگائیں تو انشاءاللہ جنت ہے، اور اگر یہ اپنی مرضی کے لیے لگائیں ہیں تو پھر چیز جہنم میں لے جائے گا۔ اس کے بعد سورہ شمس ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں، جس طرح سورج چاند دن رات زمین آسمان ایک دوسرے سے مختلف اور اثرات کے اعتبار سے مختلف ہیں، اسی طرح نفس انسانی کی کیفیات بھی مختلف ہیں، اور کسی میں خیر ہے کسی میں شر ہے، کوئی جنت میں جائے گا کوئی جہنم میں جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر نفس کے اندر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، جنت میں جانے کی ٹینڈنسی بھی رکھی ہوئی ہے اور جہنم میں جانے کی ٹینڈنسی بھی رکھی ہوئی ہے۔ اب یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، جو اپنے نفس کو پاک کر کے رکھتا ہے آلودگیوں سے وہ جنت میں گیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جس نے آلودہ کر لیا وہ جہنم میں گیا، وہ تو نامراد ہوا۔ اب یہ دساہا کا ایک معنی تو ہے آلودہ کر لیا، ایک اور معنی بھی ہے، دسا کا معنی تھا جس نے اس کو دبا لیا۔ اور اس میں سبق پتہ کیا ہے کہ دین اسلام نے انسان کی ضرورتیں جو رکھی ہیں، احتیاجات جو رکھی ہیں، جو نفس کی خواہشات رکھی ہیں، ان کو دبایا نہیں ہے، ان کو راستہ دیا ہے۔ حرام کا راستہ چھوڑ کر حلال کا راستہ اختیار کر لو، یہ نہیں کہا کہ کھانا پینا چھوڑ دو، یہ کہا ہے حرام چھوڑ دو حلال کھا لو۔ یہ نہیں کہا کہ اگر شہوت کا جذبہ ہے تو اس کو چھوڑ دو، یہ نہیں کہا، بلکہ حرام جو محرم عورتیں اس کو چھوڑ دو، نکاح کر کے حلال راستہ اختیار کر لو۔ یعنی ہر چیز کا ایک راستہ دیا ہے، حرام کا راستہ بند ہے، حلال کا راستہ کھلا ہے، چینلائز کیا ہے دین اسلام نے۔ لہٰذا جو اس کو دبا لیتا ہے نا کہ نہیں کھانا، نہیں جانا، نہیں کرنا، قد خواب من دساہا، جو اس کو دباتا ہے وہ بھی شریعت کے تقاضے کو پورا نہیں کرتا، بچے گا وہ قد افلح من زکاہا۔ اللہ
اس کے بعد آگے سورہ لیل ہے، اس میں بھی گزشتہ صورت میں جو مجموعہ ازداد کی کائنات کی طرف توجہ دلائی گئی تھی وہ اس میں بھی ہے، اور دو طرح کے اعمال اور دو طرح کے نتائج، بالکل وہی موضوع اس میں بھی ہے۔ آگے سورہ والضحیٰ ہے، اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ دن وحی نازل نہ ہوئی، لوگوں نے عجیب و غریب بکواس بازی شروع کر دی، کافروں نے ہرزہ سرائی شروع کر دی، کسی نے کہا کہ اس کا شیطان اس کا ساتھ چھوڑ گیا، نعوذ باللہ من ذالک، کسی نے کچھ کہا کچھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال تقاضۂ بشری کے تحت دل میں کوئی تھوڑا غم تو آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے تنہا نہیں کیا، چھوڑا نہیں ہے، اکیلا نہیں چھوڑا، تیرا رب تو تیرے ساتھ ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بعد والی زندگی تیری پہلے سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب اللہ آپ کو وہ کچھ عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ گزشتہ زندگی کو دیکھیں، جب آپ کو راستہ نہیں پتا اللہ نے راستہ بتایا، جب آپ کے پاس کچھ نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنی کر دیا، ہر چیز تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے۔ اچھا یہ جو صورت ہے نا یہ والی، اور اس سے آگے سورہ الم نشرح، سورہ انشراح، یہ دونوں صورتیں حالت غم میں، ڈپریشن میں، نفسیاتی کیفیت میں، انسان جب بالکل پریشانی میں ہو، دکھ میں ہو، یہ دونوں صورتیں دکھوں کا مداوا ہے۔ کبھی اس کو غور سے بیٹھ کے اکیلے پڑھا کریں، اس کے معنوں پہ غور کر کے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے ایسے ہی پوری امت کو خطاب ہے کہ اللہ نے کب چھوڑا ہے ہمیں، ہر چیز سے مایوس ہو جاؤ، ایک اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اس نے نہیں چھوڑا۔ آگے سورہ 3 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی 4 قسمیں، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور پہاڑ اور مکہ شہر کی، اور اس میں بھی امکان آخرت کے دلائل ہیں عقلی اور نقلی، اور بتایا کہ انسان وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہترین بنایا، اپنے کردار سے یہ بدترین بن جاتا ہے، بہترین بن کے یہ جنت الفردوس لے سکتا ہے، اور بدترین بن کے یہ جہنم کی گہرائیوں میں جا سکتا ہے۔ اس لیے اسفل بننے سے، بدترین بننے سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لا کر نیک عمل کرو اور اس راستے پر چل پڑو۔ آگے سورہ اقرا، یہ پہلی صورت ہے، پہلی وحی جو نازل ہوئی نزول کے اعتبار سے، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیتیں یہ سب سے پہلے نازل ہوئی تھیں، اور ان 5 آیتوں میں اقرا، رب، انسان، علمہ اور خلق، یہ 5 آیتیں ہیں، اور 5 ہی کلمات ایسے ہیں جن کی تکرار ہے۔ ایک اقرا 2 دفعہ ہے، رب 2 دفعہ ہے، انسان 2 دفعہ ہے، علامہ 2 دفعہ ہے، اور خلق 2 دفعہ ہے۔ اس سے ایک کہانی بنتی ہے، پوری زندگی کا فلسفہ بنتا ہے، پورے قرآن کی ہدایت کا فلسفہ بنتا ہے۔ کیا کہ وہ علم پڑھنا چاہیے جو انسان، یعنی انسان کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ وہ کچھ پڑھے جو اس کو اپنے رب کے ساتھ ملا دے۔ لہٰذا علم وہ ہے جو رب کے ساتھ ملا دے، جو علم رب سے دور کرے وہ علم نہیں ہے۔ لہٰذا کار نبوت سے آگاہی، نبوی منہج کی تعلیم دی گئی ہے، اور سرکشوں کو تنبیہ کی گئی ہے آیت نمبر 6 سے آخر تک۔ اور اس میں ایک واقعہ اس کے پس منظر میں ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر آپ مسجد حرام میں جا کے نماز پڑھتے تھے، تو ابو جہل نے کہا کہ آئندہ میں نے اس کو زمین پہ سر رکھ کے سجدہ کرتے دیکھا تو میں اس کی گردن پر پاؤں رکھ کے اس کو کچل دوں گا، اس کی گردن کچل دوں گا۔ اس نے قسم اٹھائی، اور پھر وہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو یہ بدبخت اسی ارادے سے آیا، اور قریب آیا، اور ابھی آ رہا تھا تو ایک دم پیچھے بھاگا۔ سارے کافر دیکھ رہے تھے کہ اب یہ جا کے پتہ نہیں کیا کرے گا، تو ایک دم یوں کر کے اس نے جیسے کوئی چیز اس کو پکڑ رہی تو بھاگا، اور خوف زدہ ہو کے ان کے پاس چلا گیا کہ کوئی آگ سی تھی جو مجھے آگے سے روک رہی تھی، اور خوف زدہ ہو کے پیچھے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ اگر وہ آگے بڑھتا تو فرشتے اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتے۔ اللہ اکبر۔ آگے سورۃ القدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جس قرآن کے نزول سے رات اتنی عظیم ہو گئی ہے وہ قرآن کتنی عظمت والا ہوگا۔ لہٰذا جس نے عظمت حاصل کرنی ہے وہ اس قرآن کے ساتھ جڑ جائے۔ راتیں عظیم ہیں، یہ مہینہ عظیم ہے، وہ نبی عظیم ہے جس کو قرآن ملا، وہ فرشتہ عظیم ہے جو قرآن کے نزول کا باعث بنا، ہر وہ چیز عظیم ہے جو قرآن سے جڑ گئی۔ لہٰذا تم بھی قرآن سے جڑ جاؤ، اس سے بڑی جڑنے کی چیز اور کوئی نہیں۔ اور اسی رات میں فرشتے اہم کاموں کا فیصلہ کرتے ہیں، یہ بھی قرآن کا ہی ایک اعجاز ہے۔ آگے سورہ بینہ ہے، بعثت محمدی اور نزول قرآن، یہ اتمام حجت ہے ساری دنیا پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، قرآن نازل ہو گیا، اب رہتی دنیا تک یہ حجت اور دلیل قائم ہو گئی۔ اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس ہدایت نہیں آئی تھی۔ یہ اس صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کی بعثت کے بغیر ممکن نہیں تھا
کہ لوگوں کو شرک سے باز رکھا جاتا، کفر سے باز رکھا جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو عالمگیر ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، وہ اسی مقصد کے لیے ہے، جو مان لے گا وہ بہترین مخلوق ہے، اور جو نہیں مانے گا وہ بدترین مخلوق ہے۔ شر البریہ، یہ نہیں فرمایا برے بدترین انسان ہے، بلکہ فرمایا بدترین مخلوق ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جنگل کے چوہے، بلی، درندے بھی ان سے بہتر ہیں، یہ بدترین مخلوق ہے۔ اس کے بعد سورہ زلزال ہے، اس میں قیامت کے دونوں مرحلوں کا ذکر ہے، اور انسان کی جو پریشانی ہے قیامت کے مرحلے میں وہ اس کا ذکر ہے۔ قیامت قائم ہوگی اور زمین جس کو آپ بے جان سمجھ رہے ہیں، یہ قیامت والے دن اپنے سارے راز اگل کے باہر رکھ دے گی، اور اس دن ذرہ بھر نیکی بھی سامنے آ جائے گی، اور ذرہ بھر جو برائی کی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ اللہ تعالی ہمارے پردے رکھے، وہ ستار العیوب ہے۔ جب یہ اس طرح کی آیتیں پڑھا کرے نا تو اپنی برائیوں پر غور کیا کرے، اپنے گناہوں اور خطاؤں پر غور کیا کرے، اور پھر اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہم نے توبہ کر لی ہے، اور تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ جو توبہ کر لیتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، لہٰذا اللہ قیامت والے دن ہماری برائیاں ہمیں نہ دکھانا، ہم نے توبہ کر لی ہے۔ اور اللہ سے ہر دفعہ یہ اس طرح کی آیات پڑھ کے توبہ کی تجدید کر لیا کریں، اور اللہ سے یہ وعدہ لے لیا کریں کہ اللہ تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا، تو ہم سے یہ وعدہ فرما لے کہ قیامت والے دن ہماری برائیاں نہیں ہمیں دکھانی۔ انشاءاللہ وہ بڑا با وفا ہے، انت اہل الوفاء والحق، وہ اس سے بڑا با وفا اور کوئی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی رسوائی سے بچائے۔ آگے سورہ عادیات ہے، یہاں گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں، سبحان اللہ۔ گھوڑوں کی وہ باتیں جو باقی جانوروں سے مختلف ہیں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، اللہ اکبر۔ کوئی بھی جانور اتنا با وفا اور وفادار نہیں ہوتا جتنا گھوڑا اپنے مالک کا وفادار ہوتا۔ جنگ کے اندر جہاں تلواریں چل رہی ہوں، آگ کے جو ہے ایک دوسرے کی طرف سے الاؤ پھینکے جا رہے ہوں، اس وقت بھی گھوڑا اپنے مالک کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اس لیے جنگوں کے اندر اس کو تو فرمایا کہ گھوڑا اتنا وفادار ہے اپنے مالک کا، تو اے انسان تو اپنے مالک کا کتنا ناشکرا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، اللہ اکبر، یہ اپنے رب کا ناشکرا ہے، لہٰذا اپنے مالک کے فرما بردار اور شکر گزار بنو، اپنے انجام پر غور و فکر کرو۔ سورۃ القاریہ ہے، یہ بھی قیامت کے حادثے کا ذکر ہے، بڑا ہی لڑکھڑا دینے والا بہت ہی عظیم حادثہ ہوگا، اور اس کی شدت کا ذکر ہے۔ لوگ منتشر پروانوں کی طرح ہوں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، وہاں بھی کامیابی اسی سے ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جن کی نیکیاں بڑھ گئیں وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جن کی برائیاں بڑھ گئیں اللہ معاف فرمائے وہ پھر جہنم میں جائیں گے۔ آگے سورہ التکاثر ہے، الہاکم التکاثر، تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے تکاثر ہے۔ یہ تکاثر پتہ کیا ہے؟ تکاثر کا مطلب ہے ایک دوسرے سے زیادہ لینے، کثرت مال کی جو حوث ہے نا اس نے، اللہ اکبر، ایک دوسرے سے بڑھ کر۔ ہم تکاثر سمجھتے ہیں صرف مال میں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کب کہا ہے تکاثر صرف مال؟ ہر چیز میں دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی جو حوث ہے وہ تکاثر ہے۔ حتیٰ کہ علم میں بھی لوگوں کو یہ ہوتا ہے نا، میں علمی بات کروں، میرے پاس علم زیادہ ہے، میری نیکی زیادہ ہے، میرا دین زیادہ ہے، میری ٹور زیادہ ہے، میری چودر زیادہ ہو، میرا مال زیادہ ہو، میری کوٹھی بڑی ہو، یہ ساری چیزیں تکاثر میں آتی سوائے اس کے جس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا۔ اگر اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے تو پھر علم بھی، پھر دین بھی، پھر نیکی بھی، پھر نمازیں بھی، پھر زیادہ زیادہ پڑھیں۔ پھر جب آپ نے فائدہ دوسروں سے لینا ہی نہیں تو ساری دنیا بھی دیکھ رہی ہو، ریاکاری کا خیال بھی نہیں آتا۔ ریاکاری یہ نہیں ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہوں، ریاکاری یہ ہے کہ جب انسان کو لوگ دیکھ رہے ہوں تو انسان کے دل میں یہ خیال آئے کہ مجھے کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے گا ان سے۔ جب یہ خیال نہ آئے تو ساری دنیا بھی دیکھ رہی ہو تو وہ ریاکاری نہیں بنتی۔ لوگوں کا دیکھنا ریاکاری نہیں ہے، ان کو دکھانا ریاکاری ہے، اور ان کے دکھانے کے پیچھے کوئی مقصدیت کار فرما رکھنا یہ ریاکاری، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سورۃ العصر ہے، سورۃ العصر کے بارے میں امام شافعی علیہ الرحمہ کا وہ قول، انہوں نے کہا تھا کہ سارا قرآن نہ بھی نازل ہوتا، یہ اکیلی صورت نازل ہو جاتی تو اس کو لوگ پڑھ کر، اس کو سمجھ کر اس پر عمل کر لیتے تو انسانوں کی ہدایت کے لیے یہی کافی تھا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم ہے ہر انسان گھاٹے میں، لہذا آپ کیلکولیٹ کر لو، ان الانسان لفی خسر، سب گھاٹے میں ہیں، صرف یہ چند بچیں گے، کون؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ چار کام کیے بغیر، ایمان تطہیر فکر ہے،
اور عمل صالح تعمیر سیرت و کردار ہے، اس کے بغیر نہیں کام بننا، اور دعوت و ارشاد اور ابتلاء و آزمائش، یہ 4 کام ہیں، یہ کیے بغیر کامیابی نہیں ملنی، یہ بہت مشکل کام ہے۔ لیکن میں اس کو آسان کر دوں، اللہ نے بھی آسان کیا ہے۔ آسان پتہ کیا ہے؟ کہ جب پتہ چل گیا ادھر خسارہ ہے اور ادھر منافع ہے، پتہ تو چل گیا نا، تو جس دن پتہ چل گیا کہ ادھر خسارہ ہے اور ادھر منافع ہے، تو منافع والی طرف قدم اٹھا لینا، باقی سارا کام اس کا ہے۔ اتنا آسان ہے کہ صرف انسان طے کر لے کہ آج کے بعد میں نے اپنی من مرضی نہیں کرنی، میں نے اللہ کی مرضی کرنی، میں نے آج کے بعد جتنی زندگی ہے میں نے اللہ کی مرضی سے گزارنی۔ آپ نے طے کرنا، باقی کام تو اس نے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ خود مدد کرتا ہے۔ پھر اسی طرح آگے سورہ ہمزہ ہے، اس میں کچھ اخلاقی برائیوں کا ذکر ہے اور ان کی سزا کے لیے اخلاقی برائیوں کا ذکر کر کے پھر قیامت کی جسٹیفیکیشن دی ہے کہ جو دنیا میں جھوٹے ہیں، فراڈیے ہیں، پیسے رکھ کے ارتکاز دولت کر کے لوگوں کا مال ہتھیا کے حرام کما کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کون سزا دے گا؟ ایک کسی کے گھر چھاپا پڑتا ہے، کروڑوں اربوں نکلتے ہیں، کہاں سے لیے، کس کس کا خون چوسا انہوں نے، لہذا کون حساب کرے گا؟ یہ حساب کے لیے قیامت رکھی ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے سورہ فیل ہے، جب یہ پڑھ رہے تھے نا قاری صاحب، تو مجھے خیال آ رہا تھا مسجد اقصیٰ کا، یہ سورہ فیل کے موقع اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ وہ کعبہ ڈھانے آیا تھا ابرہہ، اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے سے ہاتھیوں کی فوج لے کے آیا تھا، اور اس دور میں اس سے بڑا اور بڑا طاقتور کوئی اور علامت نہیں تھی کہ اتنی بڑی فوج یہ ہاتھی لے کے آیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابرہہ جب کعبہ ڈھانے آیا تھا تمہارے 360 بت کچھ نہیں کر سکے، اللہ نے معمولی ابابیلوں سے اس کا سارا لشکر کا ستیہ ناش کر۔ اللہ اب بھی کوئی ابابیل بھیج دے۔ یہ جو مسجد اقصیٰ پر یہودیوں نے حملہ کیا ہے، ہم کتنے سکون سے نماز پڑھ رہے تھے، وہ بیچارے سکون سے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی ملی غیرت کدھر چلی گئی، دینی غیرت کہاں چلی گئی۔ ہم پتہ نہیں زندہ ہیں، ہمارا زندہ رہنا جرم ہے اگر ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ ایسی کوئی بے حس اور بے غیرت قوم بھی کبھی ہوئی ہوگی؟ ہم نے تاریخ میں بے غیرتی کی بڑی داستانیں سنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب تمہیں کیا موت پڑ گئی ہے، اب کیوں نہیں لڑتے تم اللہ کے راستے میں؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ ظَالِمِ أَهْلُهَا۔ پوری دنیا پر ظلم کی داستانیں ساری دنیا دیکھ رہی ہے، مسجد اقصیٰ کو آگ لگا دی گئی ہے، ہماری بچیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو وہ اپنے گھٹنے کے نیچے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تصویریں سوشل میڈیا پر شیئر ہو رہی ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے قتل کیے جا رہے ہیں، کسی کو غیرت نہیں آ رہی۔ مجھے تو یوں لگتا ہے یہ ہماری نمازیں، ہمارے سجدے کیسے قبول ہوں گے؟ ہم جو مجرم ہیں جو آرام سے بیٹھے رہیں، کیا کریں؟ بے بسی کی انتہا ہے۔ میرا دل یہ کر رہا تھا کہ میں پاکستان کے جو حکمران ہیں، اگر 58 اسلامی ملکوں کے حکمرانوں کو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اپنے ملک کو حکمرانوں کو تو کچھ کہہ سکتے ہیں کہ حکمرانوں اور فوج کے سپہ سالاروں، اگر تم ان کی مدد کر سکتے ہو تو کرو، ذمہ داری تو تمہاری ہے۔ نہیں کر سکتے نا تو ہمیں ایک جہاز میں بھر کے وہاں بھیج دو، کم از کم ہم عزت کی موت ماری جائیں، کم از کم جا کے ہم وہاں پہ ان کے ساتھ شہید ہو جائیں، اللہ کو قیامت کے دن ہم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ دکھانے کے تو قابل ہوں کہ اللہ ہمیں غیرت تھی، ہمارے اندر کوئی ملی اور دینی غیرت تھی۔ تو دعائیں ہو رہی ہیں، وہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ تو کو ابابیل بھیج دے اور ان کی مدد کر دے، کوئی دعائیں کر رہا ہے، کوئی دعائیں کر رہا ہے۔ اس طرح کے لوگوں کی دعائیں اللہ قبول کوئی نہیں کرتا۔ دعاؤں کے لیے بھی غیرت کی ضرورت ہے، آپ پہلے قدم اٹھائیں پھر اللہ سے دعا کریں۔ وہ بیچارے ساری ساری رات وہ لڑتے ہیں ان کے سامنے، دعا تو ان کی ہے، اور اللہ نے یہ آزمائش میں سمجھتا ہوں ان کی نہیں ہے، وہ تو جنتی ہیں، وہ تو انشاءاللہ بخشے ہوئے ہیں۔ آزمائش یہ باقی ساری دنیا کی ہے، ہم ان کی وجہ سے مجرم بن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو یہ جب قاری صاحب پڑھ رہے تھے تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ اللہ ان بیچاروں کے پاس طاقت نہیں ہے، وہ پتھر اکٹھے کر کے بیٹھے ہیں، توپوں بندوقوں کا مقابلہ پتھروں سے کیسے ہوگا؟ یا اللہ تو ابابیل بھیج دے، اور تو جس نے ابرہہ کو اور اس کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا تھا،
اللہ اس دور جدید کے ابرہا کو جو ہماری مسجد اقصیٰ کو تباہ کرنے کے لیے آیا ہے اور پوری ملت اسلامیہ دہشت گرد پھر مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے. بدبخت پوری دنیا میں بدترین دہشت گردی کرتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں مسلمانوں کی دہشت گردی کرتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں پورے 58 اسلامی ملکوں کو اعلان جنگ کر دینا چاہیے, لڑتے لڑتے مر جانا چاہیے. اس زندگی سے وہ موت بہتر ہے. ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ کیسی زندگی, کیسا دین, کیا کلمہ پڑھا ہوا ہے ہم نے, کیسی قرآن کی باتیں, کیا قرآن کے دروس. ہم یہاں سکون سے بیٹھے ہیں, پنکھے چل رہے ہیں, موج میلہ پانی پینے کو مل رہا ہے, نماز آرام سے پڑھ رہے ہیں, سجدے آرام سے کر رہے ہیں, وہاں ہماری بہنیں بیٹیاں لٹ رہی ہیں. کہاں گئی غیرت ہماری؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. مجھے تو یوں لگتا ہے کہ شاید یہ ہمارے آرام سکون سے کیے ہوئے سجدے بھی کہیں جرم نہ بن جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. آگے سورہ قریش ہے, اور سورہ قریش میں بھی اللہ تعالیٰ نے قریش کو جن چیزوں کی ان کو محبت تھی ان کا ذکر کر کے فرمایا کہ کچھ احسان شناس بنو. جو رب تمہیں رزق دے رہا ہے اس رب کے گھر کی بندگی بھی تو کرو. آگے سورہ ماعون ہے, اس میں عقیدہ آخرت کو کردار کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ کردار کی پاکیزگی کے بغیر عقیدہ آخرت کچھ نہیں ہے. جس شخص کا کردار درست نہیں ہے گویا عقیدہ آخرت بھی اس کا کوئی نہیں ہے. سورہ کوثر یہ قرآن کی مختصر ترین صورت ہے, اور یہ اعجاز القرآن میں یہ صورت کو سمجھ لیجئے کہ وہ کسی نے جا کے اس کو جامعیت و اختصار کا یہ اتنا اعلیٰ نمونہ, اس وقت لوگوں کو کوئی ادب پارا کوئی شاہ پارا ملتا تھا, اس کو جا کے کعبے میں لٹکا آتے تھے. تو اس کو کسی نے وہاں لٹکا دیا تو وہاں کے کوئی لکھ گیا ما ھذا کلام البشر, یہ کسی بشر کا کلام ہو نہیں سکتا. اتنی مختصر اور اتنی جامع, اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتے تھے بڑے بڑے کافر کہ آپ کی تو نسل ہی آگے نہیں چلی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا گیا ان شانئک ھو الابتر. دم کٹا اور نسل جس کی ختم ہو گئی, ابتر جو ہے وہ آپ کا دشمن ہے. لہٰذا آج دیکھ لیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا پوری دنیا میں موجود ہیں, کوئی خطہ ایسا نہیں ہے, اور ان کے دشمن جو ہیں اپنی موت آپ مر چکے ہیں. سورہ کافرون ہے, غیر اللہ کی بندگی سے بیزاری اور کافروں کے دین سے قطع تعلقی کا ایک اعلان ہے کہ یہ اعلان کیے بغیر آپ کی یعنی کوئی شخص اندر چھپ چھپا کے مسلمان ہو کے پھرتا رہے, اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے جب تک وہ کافروں کو للکارے نہ یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. تمہارا رب اور ہے, تم کسی اور کی پوجا کرتے ہو, میں کسی اور کی, لکم دینکم ولی دین. یہ ہے اللہ تعالیٰ کو اس طرح کا کردار مطلوب ہے. فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح. آگے سورہ نصر ہے, کہتے ہیں کہ جب یہ سورہ نصر نازل ہوئی ہے تو صحابہ سمجھ گئے کہ مشن مکمل ہو گیا. یہ سورت نازل ہونے سے فسبح بحمد ربک واستغفرہ, جب یہ حکم آیا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ آخری دنوں میں یہ صورت نازل ہوئی ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تسبیح اور استغفار فرمایا کرتے, اور اس صورت کے نازل ہونے پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونا شروع ہو گئے. لوگ حیران ہوئے کہ اس میں تو خوشخبری ہے کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, کہ اب فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہو رہی ہیں. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ چونکہ دانائے راز نبوت تھے, وہ فرماتے ہیں مشن مکمل ہو گیا ہے, لگتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واپسی کا وقت آ گیا. آگے سورہ لہب تبت یدا ابی لہب وتب. اللہ اکبر. جیسے قرآن میں مختلف قرآن کے اعجاز ہیں, یہ سورت بھی قرآن کا اعجاز ہے. ابو لہب چچا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور جو چچی تھی وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشمن اور چچا بھی دشمن. قرآن نے دونوں کے لیے تبت یدا ابی لہب وتب, ابی لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا, اور وامرأتہ حمالۃ الحطب, اس کی بیوی بھی جو ایندھن اٹھانے والی, یہ بھی جو گویا دونوں جو ہیں یہ جہنمی ہیں. یہ قرآن نے کب خبر سنائی؟ دونوں زندہ تھے, دونوں کی زندگی میں فرمایا کہ یہ ہلاک ہونے والے اور بدبخت جہنمی. یہ قرآن کا اعجاز دیکھیے کہ ابھی ان کے پاس زندگی باقی تھی, سانسیں باقی تھی, توبہ کی گنجائش باقی تھی. وہ قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے بھی توبہ نہیں کر سکے. یعنی دشمن ہے, دشمن کوئی نہ کوئی چال چل سکتا ہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے, اس کی زندگی میں یہ صورت پڑھی جاتی تھی لیکن اس کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ جھوٹ موٹ یہ کہہ دے
کہ میں آج کے بعد مسلمان ہوتا ہوں، تاکہ وہ لوگوں کے اوپر یہ ظاہر کرے کہ قرآن. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ اس قرآن کے نہ دائیں سے نہ بائیں سے نہ سامنے سے کوئی آ کے ایسا حملہ نہیں کر سکتا جو قرآن کی کسی بات کو جھوٹا ثابت کر دے. قرآن اپنی حقانیت خود ثابت کرتا ہے، اپنا ثبوت ہے. اس کے بعد سورہ اخلاص ہے، یہ اللہ کا تعارف ہے. مشرکین نے کہا تھا اپنے اللہ کا تعارف کرواؤ. قل هو اللہ احد، فرما دیجئے وہ اللہ ایک. ہوگا کیوں نہیں ایک ہوگا؟ اتنی سی تو ساری کائنات ہے، باقی سارا وہ علیم و خبیر رب ہے. پوری کائنات اللہ اکبر اس کے سامنے ایسے ہے جیسے اتنی سی ہو، اس جیسا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ لہذا فرمایا اللہ الصمد، اتنی سی کائنات سے وہ بے نیاز نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ اس کو کیا پرواہ اس کی؟ یہاں بڑے بڑے ظالم جابر فرائنہ، بڑے بڑے بادشاہ توپ ٹینک سب کچھ لے کے پھرتے رہے، ایٹم بم لے کے پھرتے، کیا اس کو پرواہ اس کی؟ کوئی پرواہ نہیں. اللہ اکبر. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ خود جنا گیا ہے. اوپر بھی کوئی نسل نہیں ہے، نیچے بھی کوئی نسل نہیں ہے، برابری پہ بھی کوئی نہیں ہے، اس کا تعارف ہے. آخری دو صورتیں اصل میں دم ہیں، ہماری مشکلات کا حل ہے. سن لیجئے، یہ ہم پڑھتے رہتے ہیں ہمیشہ ہی. دو باتیں کبھی ذہن سے محو نہ ہونے دیں. دنیا میں جتنی مصیبتیں جن کا ہمارے پاس علاج کوئی نہیں ہوتا، بیماریاں، یہ ابھی بات میں کر رہا تھا، جادو، نظر بد، یہ سایہ، یہ جن، یہ شریروں کا شر، حاسدوں کا حسد، اور ظاہری یا کہہ لیجئے جو مادی مختلف چیزیں ہیں، مادی مسائل ہیں، وہ بھی جن کا حل نہیں تھا. جس چیز کا انسان کے پاس حل نہیں ہوتا نا، ہر اس بلا اور مصیبت سے نجات کا سبب سورہ فلق بنتی. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اللہ تو نے جو کائنات پیدا کی ہے اس میں جو برائی ہے اس سب سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. سبحان اللہ. یعنی ہر طرح کی بیماری کا علاج، ہر طرح کی مصیبت کا علاج. کبھی یقین تو کریں. سبحان اللہ. اور پھر یہ جو سورہ ناس ہے، یہ انسان کا جو اللہ سے تعلق بنتا ہے نا، اور انسان اللہ کی حفاظت میں آتا ہے، اس میں رکاوٹ شیطان بنتا ہے. اور شیطان جن بھی اور شیطان انس بھی، یہ اس میں رکاوٹ بنتے ہیں، انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق بننے نہیں دیتے. انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے، ہر مصیبت سے چھٹکارا مل جائے. یہ تعلق بنانا چاہتا ہے، شیطان اس میں رکاوٹ ڈالنا چاہتا ہے. تو وہ جو شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے اللہ کے ساتھ تعلق میں، اس کا علاج سورہ ناس. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. یہ دلوں میں جو وسوسے ڈالتا ہے، جس کو ہم وسوسہ، قرآن نے وسوسہ جس کو کہا ہے نا، جتنی نفسیاتی بیماریاں ہیں اس کو قرآن نے وسوسہ کہا ہے. حدیث میں بھی اس کو وسوسہ کہا گیا. ایک صحابی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کہتا ہے مجھے وسوسے بہت آتے ہیں. یہ وہی ہے جو دور جدید کی نفسیاتی بیماریاں، یہ وسوسے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایسا کر، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کر، 100 دفعہ یہ پڑھ لیا کر. تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ، میرے پاس کوئی طاقت ہی کوئی نہیں ہے، نہ برائی سے بچنے کی نہ نیکی کرنے کی. ساری طاقت تو تیرے پاس ہے. جب اللہ کے سامنے بے بسی کا اظہار کر دیا تو سارا کچھ تو اس کے ہاتھ میں ہو گیا نا، آپ نے اس کے سپرد کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو یہ پڑھا کر، تیرے نفسیاتی بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی، یعنی وسوسے بھی دور ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا تیرے وسوسے بھی دور ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ بھی تیرے 100 مسئلے اللہ حل کر دے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. سن لیجئے، ہمارے سارے مسائل کا حل قرآن کے ساتھ جڑنے سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے باہر تشریف لائے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا ابشروا ابشروا، صحابیوں خوش ہو جاؤ. خوشی کی خبر، ابشروا، کیا خبر ہے؟ خبر یہ ہے کہ ان ھذا القرآن سبب، یہ قرآن رسی ہے، طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں. لہذا جس نے اللہ سے جڑنا ہے وہ قرآن سے جڑنا ہے. سبحان اللہ. فرمایا فتمسکوا بہ، اس کے ساتھ جڑ جاؤ. 2 گارنٹیاں ہیں، لن تضلوا ولن تہلکوا بعدہ ابدا. 2 گارنٹیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی. فرمایا اس سے جڑنے کے بعد، اب ظاہر ہے اس کا مطلب اللہ سے جڑ گئے،
ایک تو گمراہی سے نجات مل گئی ہمیشہ کے لیے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وَلَن تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا، دنیا اور آخرت کی بربادی سے بھی نجات مل گئی، کبھی برباد نہیں ہوگے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے جڑنے اور کما حقہ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔